السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. اس وقت میں جارڈن میں ہوں، عمان میں، اور یعنی یہاں پہ میں ایک چیمپئن شپ کے لیے آیا ہوں. اب پین عرب چیمپئن شپ ہو رہی ہے برج کی، اس کے لیے. تو آج میں کچھ جگہیں بھی دیکھنے گیا تھا. میں اس کا الگ سے ویلاگ کروں گا، آپ کو میں بتاؤں گا اس کے متعلق. ابھی جب میں یہ ریکارڈ کرنا شروع کیا تھا تو اسی دوران میں، اسی اسنا میں ایک ٹویٹ آئی، اور وہ ٹویٹ اپیرنٹلی ہیکر نے کی ہے. اب آپ دیکھیں کھلم کھلا وہ دنیا کے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز استعمال کر رہا ہے، اور یہ اس کو پکڑ نہیں سکتے، یہ اس کو ٹریک نہیں کر سکتے، ٹریس نہیں کر سکتے. یہ آپ گورنمنٹ کی کمزوری کا اندازہ لگا لیں. اور بھائی صاحب نے نام لے دیا طارق فاطمی کا. طارق فاطمی صاحب میاں صاحب کے بڑے قریب ہیں کہ جی ان سے ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں، یعنی پیسے کھانے کے لیے. تب ان کو ڈیٹا دیا جائے گا، اور اگر یہ مذاکرات ٹوٹتے ہیں، کہیں پہ بریک ڈاؤن ہوتے ہیں، تو جناب پھر یہ خود ہی ذمہ دار ہے. اب مجھے نہیں پتا یہ طارق فاطمی کو یا میاں نواز شریف کو خراب کرنے کے لیے یہ بات ہے یا واقعی ایسا کچھ ہو رہا ہے. تو حیرانی کی بات ہے کہ یہ ہیکر تک پہنچ بھی گئے ہیں اور پہنچے بھی نہیں ہیں. حیرانی کی بات ہے کہ یہ اتنا سیریس مسئلہ ہے اور اس کو سیریس بھی نہیں لے رہے ہیں. خدا نہ خواستہ کل کو ہماری سیکیورٹی ڈیٹیلز وہ اگر پبلک نالج ہونا شروع ہو جاتی ہیں یا دشمنوں کے ہاتھ میں آتی ہیں تو پھر کون ذمہ دار ہے. لیکن ایک اور آڈیو لیک ہو گئی ہے، اور وہ ہوئی ہے عمران خان کی. عمران خان کی اپنے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کے ساتھ لیک ہو گئی. اب کمال ہے، اور کمال یہ ہے کہ اب اس کے پر پاکستان تحریک انصاف والے جو ٹرولز ہیں وہ یہ شروع ہو گئے. وہ کہنے لگے کہ جی دیکھیں خان تو بے قصور ہے، آخر سائفر تو تھا نہ کچھ. کیا یعنی عقل سے آری جو انسان ہوتا ہے اس کے متعلق کو بحث نہیں ہوتی ہے. لیکن ایک ہفتہ ہو گیا پہلی آڈیو لیک ہوئے، شاید زیادہ ہو گیا. لیکن ابھی تک اس کے بارے میں حکومت نے کوئی اپنی اسٹریٹجی نہیں بنائی، نہ ہی حکومت کی طرف سے کوئی واضح جواب آیا. الٹا حکومت اس معاملے پہ مزید لوگوں کو کنفیوز کر رہی ہے. کچھ اعتماد میں بھی نہیں کسی کو لیا جا رہا. اب آڈیو لیکس کے حوالے سے مزید چیزیں جو ہیں وہ ان کے انکشافات ہو رہے ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ اس ہیکر نے جی ایک لمبی چوڑی لسٹ جاری کر دی ہے. وہ کہتا ہے کہ جی اب میں آہستہ آہستہ آڈیوز اپلوڈ کروں گا، اور لسٹ کے مطابق بہت سی آڈیوز ایسی ہیں جس کے مطابق وہ جو ہے نا آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ کابینہ کے اراکین کی گفتگو اور کچھ ججز کی اور پتہ نہیں کس کس کی ہیں. وہ کہتے ہیں جی کچھ صحافیوں کی بھی آڈیوز ہیں، وہ بھی آئیں گی سامنے. تو اب پہلے سوال تو یہ ہے کہ یعنی یہ ہیکر ہے کون؟ کیا یہ کوئی فرد واحد ہے؟ کیا یہ کوئی ملک ہے؟ اسرائیل ہے، انڈیا ہے، یا دونوں مل کر ہیں، یا امریکہ ہے کہ جن سے یہ ہو رہا ہے؟ اب بہت سی ایسی آڈیوز ہیں جس میں وزیر اعظم کی اور اپنے وزراء کی گفتگو ہیں، اور آج عمران خان کے اپنے پرنسپل سیکرٹری سے جو گفتگو سامنے آئی تو وہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آئی بی جو خالصتاً انچارج ہے وزیر اعظم ہاؤس کی سرویلنس کے لیے، تو آئی بی تو ٹوٹلی کمپرومائز ہو گئی. اس کا مطلب ہے آئی بی انٹیلیجنس بیورو کو تو فوری طور پہ بند کر دینا چاہیے، اور ان کے جتنے ٹاپ اہلکار ہیں سب کو پہلے تو جیل میں رکھنا چاہیے، سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھنا چاہیے. پھر ان سے پتہ کرنا چاہیے کہ جی ہوا کیا یہاں پہ. اچھا، بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ڈارک ویب پہ اویلیبل ہے. اب یہ ڈارک ویب کیا ہے؟ اس کے متعلق آج میں نے اپنی ٹیم کو کہا کہ جی اس میں کچھ مجھے ریسرچ کر کے بتائیں. تو انہوں نے بتایا کہ ڈارک ویب ایک ایسا انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہے جہاں ہر طرح کی 2 نمبر آپ کو معلومات مل جائے گی. میرے ذہن میں یہ تھا کہ صرف پون یا پورنوگرافی اور اس سے لنک تھا وہ، لیکن اب مجھے پتا چلا کہ نہیں، آپ کو کسی قسم کا ڈیٹا چاہیے ہو، کسی شخص کی گاڑی کے معلومات ہوں، اس کے ٹیکس ڈیٹیلز چاہیے ہو، آپ کو پاسپورٹ تک رسائی چاہیے ہو، آپ کو ہر جائز ناجائز انفارمیشن جو ہے آپ کو ادھر مل جاتی ہے. جب میں نے پتا کرنے کی کوشش کی کہ جی ڈارک ویب کو ذرا براؤز کر کے دیکھیں، تو مجھے بتایا کہ انہوں نے کہ آپ ریچ آؤٹ ہی نہیں کر سکتے. اس کے لیے براؤزرز ہی الگ ہے. یعنی ہم تو نارملی یوز کرتے ہیں، سفاری یوز کرتے ہیں یا کوئی اور براؤزر یوز کرتے ہیں. جیسے اگر میک فون ہے تو اس پہ کچھ اور ہے، اگر مائکروسافٹ کر رہے ہیں تو اس کے لیے اور ہیں براؤزرز. لیکن ڈارک ویب کے لیے جو براؤزرز ہیں وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ان کے بارے میں. تو پہلے تو آپ جو ہے وہ اس تک پہنچنا آپ کے لیے. اس کے بعد کیا ہے کہ آپ پھر مخصوص براؤزرز ہیں، جب آپ وہاں پہنچیں گے تو آپ کو ایک دنیا نظر آتی ہے جو کہا جاتا ہے کہ بالکل ہی الگ دنیا ہے. ایک منڈی لگی ہوئی ہے، چیزیں فروخت ہو رہی ہیں. جو زیادہ بولی لگائے گا اس کے حق میں قرآن نکلے گا، وہ کر دی جائیں گی. اب پتہ چل رہا ہے کہ یہ بٹ کوائن میں ڈیل کر رہے ہیں. یہ جو پاکستانی ڈیٹا ہے اس کو بٹ کوائنز پتہ نہیں کتنے مانگ رہے ہیں، 18 20 28 مجھے نہیں پتا.
اسلحے کی فروخت ہو، ڈرگس کی فروخت ہو، کانٹرسیپٹس کی فروخت ہو، سب کچھ وہاں پہ مل سکتا ہے۔ اب یہاں پہ کام کرنے والوں کی جو تعداد ہے، زیادہ تر تو ان کا تعلق جو ہے کہا جاتا ہے چائنا سے ہے یا رشیا سے ہے۔ اسے جب آپ ان سے بات کریں گے تو ان کو انگریزی نہیں آتی، تو اب اس پہ میں نے سنا ہے کہ امریکنز اور دوسرے ممالک جو ہیں انہوں نے بھی انٹرسٹ لینا شروع کر دیا، بیکاز وہ تو اس کو اگنور نہیں کریں گے۔ ہماری حکومت کی طرح تو ہر حکومت آپریٹ نہیں کرتی کہ ہمیشہ دھوکے میں رہیں اور اندھیرے میں رہیں، لیکن پاکستان کی گورنمنٹ تو ان چیزوں کو بالکل سنجیدہ لے نہیں رہی ہے، اور نہ اتنا پریشان دکھائی دے رہی جتنا ہونا چاہیے اس کو۔ کل ایک جیسے مریم نواز کی اور شہباز شریف صاحب کی آڈیو لیک ہوئی تو رانا ثناء اللہ کہتے ہیں جی کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، جو تانوں کو فرق ہی نہیں پہنتا تو نہ صحیح، لیکن جب آپ کی سیکیورٹی ڈیٹیلز پبلک نالج ہونا شروع ہوں گی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر کیسے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ آپ کو اس کا کتنا نقصان ہوا اور آپ اس پہ خاموش تماشائی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کہتے ہیں جی ایک جی آئی ٹی بن گئی ہے، اب ایک اہم اجلاس ہی بلا لیا۔ اب یہ بھی افواہ اڑی ہوئی ہے کہ پتہ نہیں جی آئی ٹی کے ذریعے پہلے تو لوگوں کی تفتیش ہوگی اور آئی بی کے افسران شامل ہیں، لیکن اب حقیقت یہ آئی ہے کہ جی آئی ٹی بنی ہی نہیں ہے کوئی۔ تو اس سے اب آپ سوچ لیں کہ لوگوں کی آنکھوں میں کس طرح سے دھول جھونکی جا رہی ہے، لیکن ایکچولی میں آپ کو بتاؤں یہ بد نصیب لوگ جو ہیں یہ اپنی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں، کیونکہ لوگوں کی تو نہیں آنی آڈیو، لوگوں کی تو نہیں ویڈیو آنی کہ منا کسائی کی آ رہی ہے، شبیر ٹیلر کی آ رہی ہے، بشیر سبزی والے کی آ رہی ہے، یا مبشر مکینک کی آ رہی ہے، نہیں ان کی نہیں آ رہی، نہ آڈیوز آ رہی ہیں نہ ان کی ویڈیوز آ رہی۔ بھائی جان یہ آپ لوگ ہیں جو ان ایکٹیو ہیں، یہ آپ ہی کے متعلق ہیں۔ 22 کروڑ عوام بیٹھ کر دیکھ سکتی ہے، سن سکتی ہے۔ وہ آپ عمران خان نے کہہ دیا تھا جی سی یونیورسٹی میں تھے کہ جی اب اگلی مریم کی آنے والی ہے، اور مریم کی آ گئی۔ اب کو پوچھے کہ عمران خان کو کیسے پتا تھا کہ مریم کی آنے والی ہے؟ کیا تعلق ہے ان کا اس سے؟ یا ان کو کیسے انفارمیشن آئی تھی؟ یا اگر آئی تھی کوئی کسی نے بتایا تھا تو کیا انہوں نے پاکستان کے اداروں سے وہ شیئر کرنے کی کوشش کی تاکہ اس چیز کو پکڑا جائے، اس چیز کو سیریسلی پہنچا جائے؟ نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میری جتنا مرضی بے عزتی ہو جائے، پاکستان اور پاکستان کے ادارے جو ہیں نا وہ ان کے سیکورٹی کمپرومائز ہے۔ اب آپ جو ہے کہا جاتا ہے کہ 100 گھنٹے سے زیادہ کا ڈیٹا چوری ہو گیا۔ پہلے 100 گھنٹے کا ڈیٹا آیا کہاں سے؟ 100 گھنٹے کا ڈیٹا میں تو ایک 10 منٹ کی ویڈیو کرتا ہوں تو وہ ہمیں بھیجنا جو ہے وی لاگ عذاب ہو جاتا ہے کہ جی وی شیئر کرو، وی ٹرانسفر کرو، یا اس کو پورشنز میں کرو ایڈٹ کر کے، پھر اس کو واٹس ایپ کرو، لوڈ ایچ ڈی ہے تو اس کو لو کوالٹی کرو کیونکہ ویڈیو پوری ایک ساتھ جا نہیں سکتی، اور یہ اپنا 100 گھنٹے کا ڈیٹا یہ جناب ایسے ہی چلا گیا۔ اور بھائی یہ آیا کہاں سے؟ یہ وہ سنگین مسائل ہے کہ جن کا آپ لوگ سوچ نہیں سکتے، اور حکومت والے، ہمارے ادارے والے اس پہ لگتا ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے۔ وہ مثالیں کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ دیکھو ٹویٹر تو خود بل گیٹس کا ہیک ہو گیا تھا، مارک زکربرگ کا ہو گیا تھا، فیس بک ہیک ہو چکی ہے جی، تو اس نے کیا کر لیا تھا فیس بک کے مالک نے؟ وہ دیکھو جی برٹش پرائم منسٹر کی بھی آڈیو لیک ہوئی تھی۔ بھائی تم اپنا دیکھو اور اپنے ملک کو دیکھو، دوسروں کا پیچھا چھوڑ دو۔ ہاں بے شرمی میں اگر تم نے مقابلہ کرنا ہے لوگوں کا تو اس کا تو کوئی جواب نہیں ہے، لیکن پلیز اپنی غلط پالیسیوں میں اور اپنی نان کیپیسٹی میں، یعنی کیپیسٹی نہ ہونے میں کہ تم اس ملک کو سنبھال سکتے ہو، تم اس ملک کا مذاق تو نہ اڑواؤ۔ اور خدا را اگر کوئی سیکیورٹی تھریٹ کی آڈیو لیک ہو جاتی ہے تو پھر اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ یہ تو جواب حکومت والے دے سکتے ہیں، میں تو آپ تک صرف خبر لا سکتا ہوں۔ اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا، کل آپ کو اور بھی میں چیزیں بتاؤں گا جو میں نے یہاں پہ دیکھی، کچھ ہمیں چونکا دینے والی ہیں، جیسے قوم لوط کے ساتھ جو ہوا، وہ بھی بستی یہاں قریب ہی ہے، وادی شعیب بھی قریب ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی جو بستی تھی۔ تو بہت بہت تاریخی جگہ ہے جہاں پہ اس وقت میں ہوں، اور یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ کی ایسی نشانیاں ملتی ہیں کہ دل منور ہو جاتا ہے۔ باقی انشاءاللہ اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔